اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قندیل یوٹیوب چینل دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں آداب عرض ہے۔ ناظرین، پچھلے دنوں چین کی فوج نے لداخ کے سرحدی علاقے میں گھس کر انڈیا کے فوج کو قید کیا اور کچھ پیش قدمی کی۔ یہ تیاری چین 70 سال سے کرتا آ رہا ہے خاموشی کے ساتھ، اور دنیا کو اس نے جو کچھ دکھانا چاہتا تھا وہ دکھا دیا، لیکن اس کا حساب کتاب نہ انڈیا کے ساتھ ہے نہ پاکستان کے ساتھ۔ وہ اپنی توانائی، اپنی قوت ان عالمی استعماروں کو دکھانا چاہتا تھا جو کئی صدیوں تک چین پر یلغار کیے ہوئے تھے۔ یہ تو ماؤ کی انتہائی قابلیت تھی کہ چین کو تقسیم ہونے سے بچایا اور مکمل آزادی حاصل کی۔ یہ اعزاز دنیا میں واحد چینی رہنما ماؤ زیدونگ کو حاصل ہے۔ لیکن دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے عوام اور ہمارے خواص دلوں میں گھس کر بغلے بجا رہے ہیں اور ناچ رہے ہیں۔ افسوس، کشمیر ہارنے والے بھی بڑکیاں مار رہے ہیں، وہ بھی چین کی پیش قدمی پر۔ چین کی اپنی پالیسی ہے، وہ صرف اپنے مفادات کا سوچتا ہے۔ سن 65 میں وہ پاکستان کی بہادری دیکھ چکا ہے کہ جیتی ہوئی بازی ٹیبل پر جا کر ہار گیا اور 3 دریا بھی ہار گئے، اور چین نے جنگ میں چند بھیڑ بکریوں کا بہانہ بنا کر کودا تھا۔ اس سے نہ رائے لی کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، نہ ان کو گھاس تک ڈالا۔ یہ چین اچھی طرح پاکستان کے اوقات بھی جانتا ہے، لیکن چین کی اپنی مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے وہ پاکستان کو اہمیت دیتا آ رہا ہے۔ ناظرین، ہم اگر گزشتہ 70 سال کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہمارے حکمران و جرنیلوں نے خصوصاً اپنے علاقے ہارے ہیں، جیتا کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے وقار کو داؤ پر لگایا، عزت بڑھائی نہیں۔ اپنے مذہب کو رسوا ضرور کیا، لیکن تقویم ہرگز نہیں بخشی۔ یہ ہمارے جرنیلوں کی انگریز نواز اور امریکی نواز پالیسی کا شاخسانہ ہے کہ آج دنیا کے پسماندہ ترین ممالک کی دنیا میں عزت و تکریم ہے، لیکن ہماری کوئی عزت نہیں۔ ہمیں صرف اس وقت گلے لگایا جاتا ہے جب عالمی طاغوتی طاقتوں کو ضرورت ہوتی ہے۔ جب انہیں کسی صلح کی یا کسی پیش قدمی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہمیں آڑے ہاتھوں لے لیتے ہیں۔ ابھی جو پچھلے دنوں طالبان کے ساتھ مذاکرات ہوئے تو جرنیل صاحبان نے اپنی اہمیت بڑی شان سے بیان کی، اپنی قدر و منزلت کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا، لیکن دنیا نے دیکھا کہ اس کا نتیجہ الٹا نکلا اور کئی دفعہ جھڑپیں ہوئی اور لاشیں پھر سے گرنے لگی۔ جب تک کوئی حکومت، کوئی فوج اپنے عوام کو اعتماد میں نہیں لیتی، وہ نہ کوئی معرکہ اثر کر سکتی ہے اور نہ ہی آگے بڑھ سکتی ہے۔ سن 65 میں آپ نے دیکھا کہ فوج اور عوام ایک پچ پر تھے تو میدان کم از کم جیت گئے۔ میز پر ہارنا ہمارے رہنماؤں اور جرنیلوں کا کمال تھا، عوام کا ہرگز نہیں، کیونکہ ٹیبل تک عوام نہیں جاتے۔ سن 71 میں عوام اور فوج آپس میں لڑ رہے تھے تو نتیجہ
مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی صورت میں نکلا۔ اب بھی قبائل اور ملک کے دیگر حصوں میں بلوچستان، اندرون سندھ، پنجاب کے کئی علاقوں میں شورش برپا ہے، جس کا نتیجہ بھی تباہی کے سوا کچھ نہیں نکل سکتا۔ یہ افسوسناک امر ہے کہ ماضی کی کوتاہیوں سے سیکھنے کی بجائے مسلسل وہی غلطیاں دہرائی جا رہی ہیں، لیکن چونکہ ان کے اوقات دوسروں کے ہاتھوں میں ہیں تو مجبوراً ان کو وہی کرنا پڑتا ہے جو انہیں بتایا جاتا ہے۔ جیسا کہ جنرل باجوہ کا ایکسٹینشن، یہ حکم نامہ بھی پینٹاگون سے آیا تھا۔ یہ بات اب کوئی ڈھکی چھپی نہیں رہی۔ ناظرین، اب موجودہ صورتحال سے پاکستان کیا فائدے اٹھا سکتا ہے؟ بہت سارے فائدے اٹھا سکتا ہے، لیکن سب ہاتھوں پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں اور کوئی حرکت نہیں کر رہے، نہ سفارتی اور نہ سرحدی کشمکش برپا کر کے انڈیا پر کوئی دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہندوستانی ایجنٹ ہم جیسے لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ یہ نہ ملک کے خیر خواہ ہیں، نہ قوم کے، نہ مذہب کے۔ ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، اسی مفادات کے تحت یہ متحرک ہوتے ہیں اور آگے یا پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ سن 71 میں جس وقت پاکستان علیحدہ ہو رہا تھا، جنرل یحییٰ خان صاحب امریکی وزیر خارجہ کو چین کا دورہ کروا رہے تھے، خفیہ دورہ۔ کہا گیا کہ بیمار پڑ گئے ہیں، مری میں ریسٹ ہاؤس میں مقیم ہیں، لیکن وہ خفیہ طور پر چین چلے گئے تھے۔ وہ بھی پاکستانی حکمرانوں کی ایما پر چین کسی بھی صورت امریکہ کو اپنے اندر داخل نہیں ہونے دے رہا تھا۔ یہ تو پاکستان کی لابنگ تھی کہ آپ امریکہ کے ساتھ تعلقات نبھاؤ، اور پاکستان کا وجود اس لیے قائم کیا بھی گیا تھا کہ یہ اڑوس پڑوس کو امریکہ کے تابع لے کر آئے، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے وہ انڈیا ہو، چاہے وہ روس ہو، چاہے وہ دوسرے ممالک ہو۔ یہ تو ایک پالتو چیز ہے پاکستان، جسے امریکہ اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ یہی کردار اسرائیل بھی ادا کر رہا ہے، لیکن اسرائیل کا مقام امریکہ کی نظروں میں کچھ اور ہے، اور پاکستان کا مقام بالکل علیحدہ۔ اس کو عزت و تکریم دی جاتی ہے اور ہمیں انتہائی ذلالت اور حقارت سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ امریکی اور انگریزی پالیسی ہے جو وہ صدیوں سے مسلمانوں کے ساتھ نباہ کر کے آ رہے ہیں۔ صلیبی جنگیں ہوئی، یا قسطنطنیہ کا معرکہ ہوا، یا بغداد کا مسئلہ ہوا، خلافت عثمانیہ یا تقسیم ہند، یہ سارے معرکے، اس کے پیچھے آپ لوگوں کو یہی تعاوتی قوتیں نظر آئے گی۔ ناظرین، اب وقت آ گیا ہے کہ عوام اٹھیں اور اپنے حکومت پر دباؤ ڈالیں کہ متحرک ہو جائیں، یا تو کشمیر سے بالکل برات کا اعلان کر دیں یا میدان عمل میں اترے۔ یہی ایک آخری حربہ ہے جو عوام نے ہی سر کرنا ہے۔ والسلام۔